نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے۔ جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، تو حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی، حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی ہے۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے، وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا۔ پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نیری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری ہی تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جاندا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں کو۔ انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا جی اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے، یہ ناچ گانے سرور کی محفلیں سجتی، اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے او بندے کتنے۔ اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں۔ یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں، بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو جائیں۔
مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں. حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا, چلتا ہے نا. لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے. حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے. اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے, تیاری کریں. حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا, یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں. انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے, کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے. حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے. وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو. ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص کے پائی, زمین پہ لیٹ کے رونے لگے سونیا میں نے بھی جانا ہے. کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے, موبائل کے لیے نہیں رو رہے, نئی سائیکل کے لیے نہیں, شہادت کے لیے. حضور میں لڑوں گا اب مجھے لے کے تو چلیں. یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا لے کے تو چلیں. ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ. فطرت مسکرا رہی تھی. حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل, جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا. یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ. اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے, وہ بڑے بھائی نے لٹکائی. میدان میں نکلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی, فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے. جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی, کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے, جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے, کہنے لگے واہ 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 واہ. کھجوریں کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے, کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں, یہ دے نا ذرا تلوار. جلدی سے میدان میں نکلے, اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی. رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے, ساری رات دعائیں مانگی. پتہ کیا کہا, اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا, ان کی مدد فرما. اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں, بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا. حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں. صف بھی سیدھی ہو, مصلی بھی آباد, دونوں کام کرنے, اور پھر توکل ہو, پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو دے گا. رونے نہ رویا کرو, معیشت کے, معاشرت کے, غریبی کے, تنگ دستی کے, فقیری کے رونے نہ رو, اللہ کی مدد کو آواز دو. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں, نہ معاشرت پہ, نہ اخلاقیات پہ, اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا, کاری کچھ نہیں سکتے تھے, مجبور محض تھے معاذ اللہ. یہ تقریریں کریں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کوئی اختلاف والی بات نہیں, پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو. یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا, لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ, یہاں ولید مرے گا. حضور نے لکیریں کھینچی. فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا, جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے.
یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے. نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو. سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید. 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے، لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں. تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں، کوئی قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے. آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے؟ ویسے چودھریوں کے بچے، سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے، وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے استاد جی، کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے، لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی، کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے ہیں. اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی. بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں، اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ کر ہی نہیں پاتا. یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے اللہ ماشاءاللہ. ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا، یہ ہمارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے. تو فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو. ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے. حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے. حضرت امیر حمزہ اٹھے. تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی یکم، علی اٹھنا جار ذرا نکلنا میدان میں. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے. عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن کو. شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا. حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں، 2 ہی ضربیں لگائیں، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا. پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے. انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ تو نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا ہے. اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے. حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے. ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا. اب کیسے لڑیں اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا. وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو. حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی ہے. حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار ہو، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. دین ہما پہلو ہے، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے. حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی. پھر وہ برچھی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچھی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی. میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی ہیں. سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دیا. تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی. کیا بات کرتے ہو صاحب، وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھیں اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے. تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں، خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں، مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے. وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں میں نے ہاسکے کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی، کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل کو.
حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سال لٹک رہا تھا. یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے؟ جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو. بازو لٹک رہا تھا، حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا، میں نے مارا ہے. وہ کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا، میں نے مارا ہے. فرمایا تلواریں دکھاؤ نا. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو. وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے. کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بےایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی، فرمایا یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پھر اس سے کافر کاٹے. حضور کے معجزات، 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں. کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. 5000 فرشتہ آیا. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے. سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران، روم، یہ کیسر و کسرا بڑی طاقتیں تھی. عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے صحراؤں میں، نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے. کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے. قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا. یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں. گھمسان کا رن پڑا، ابو جال قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنائے، باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا. کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا. پیچھے سے حضرت صاحب بن عبادہ بول رہے ہیں، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے، تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو، کیا بھاگتے ہو. 14 مسلمان شہید ہوئے صرف. 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں. قربان جائیں، جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا، اور جنگ ختم ہوئی تو پھر قریب سجدے میں چلے گئے. اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا، تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پا. ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے. ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی. فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں. یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ. میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے. اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے. یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو
مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں۔ اور بھول گئی تمہیں وہ بہن، بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے۔ کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے؟ کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے۔ میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں۔ کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے۔ کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا؟ تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے، 3 منہ مبارک، امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ہے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے۔ فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت کی کوئی نہیں۔ کہاں بیٹھ کے دین پڑھا؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے، صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں۔ کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے۔ جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے۔ کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا، حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اسے روکو، کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے؟
کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں۔ تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے۔ سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے۔ وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں، تو میں خود دینے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتا ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے ادب۔ اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں، اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا۔ اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی۔ کہا چلو، کہتی وہ دوڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چل آئی تھی، اکیلا جوان۔ کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے او جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی۔ تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں، خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے، تو اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے۔ ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے؟ کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔
امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا، لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہاں، ساڈا کھائے جنہیں کھانا ہے، اسی کھلی کسی دا کھائیے، سب سے سیانے تو ہم خود ہیں، اس لیے کوئی کھائے ہمارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا تیرا، یہ بخاری مسلم ہے، لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نہ لے ہے نا، انہیں روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے، امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چل سب تو پیے اور دے دیو، تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا چاہے تو کے لیا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ سن۔ بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے، میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہیں، تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن، تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس، کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو، پھر اسی مڑ جانے ہیں، کو سیانے ہو جائیں، یہ سیانے نہیں ہو رہے تو ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شیر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، انہوں نے نہ کدے پوچھا جے سانو یا کہہ دے چوپ رہو۔ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے، وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، وہ بات صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات، اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو؟ اس لیے مہربانی کرے ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے، بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے، اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کریں۔ بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے، ترانے پڑھنے۔ اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جداد اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ بہرحال دام برسر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کیا نام، میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2 4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائیں کھانا کھا لے۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا، چلو اور گل کر لینے ہیں، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے، تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی، تو اپنے لیے اتنے چوری پکائی اندر، یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4 5 بندوں کی روٹی ہے، حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے، تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4 5 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو، تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی
कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए, कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ, और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी। हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन, थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया, फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया, अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया, तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो। मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आ जा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया, हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है। तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पड़ा है, या हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाए, आ सही तेनू समझाइए, तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस तरह गलत सो। मैं ना गारे सौर पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे कि लैन चले हो। मैं क्या तेनू असी उथों भी नहीं पूछ के आया जो घरों आए हैं, इथों भी नहीं तेन पूछना बेलिया, तू गलत फहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है। मैं क्या ऐसे टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वास्ते कि सानू ते गारे 100 रुपए याद आउंदी है। और वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था। तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे, वो भी मुझे नजर आ गया दौड़ता हुआ। मैं अनुवाद मार ली, मैं क्या जरूरत है हाजरा ते पानिया से दौड़िया सा ते तू का तो छाला मारी फिरना है, ओ पिया कूलर ते जा पी आराम कर जाके। कहते नहीं उन्होंने दी अदा ते अदा करनी है। तो मैं क्या, अगर तू हजरत हाजरा दी अदा करनी तो असी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अदा करनी। अजीब आदमी है भाई तू, अजीब बात है। लोगों का फलसफा अपना अपना, और फिर पकड़े उनकी उस बंदे को जो जवाब ना दे सके। ऐसा ना करो, ये ज्यादती है, उम्मत को इकट्ठा करो। इत्तेफाक ये मुझसे सवाल कई जुमे से हो रहा था। मैं असल में ना इन मौजूआत को छेड़ता नहीं, मेरी तबीयत और है, लेकिन कोई बंदा ये ना समझे कि हमें जवाब नहीं आता। ये सवाल उठा था, कोई ये ना समझे कि हमें जवाब अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद पढ़ा है, ये मस्जिद है, ये जुम्मे का दिन है, हम बात सिर्फ वो करते हैं जिसमें जमीर इजाजत देता है। इसलिए कि सदा तो नहीं ना रहना, पता नहीं सुबह उठ सो के उठना है कि नहीं उठना, तो कौम को गुमराह करके दीन के नाम पे जाना किधर है। इसलिए भाई ख्याल होता है कि तुम लोगों को खराब ना करो, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये जुल्म करते हो जब छेड़ोगे किसी को तो फिर तो उसका हक बनता है ना वो बोले। तो छेड़ा जाता है। थोड़े दिन हुए हजरत हलीमा सादिया का सारा घर गिरा दिया, बिल्डोजर चला दिया। कहने लगे यहाँ लोग आते हैं तो शिरक होता है। और मैंने कहा जहां अल्लाह करीम ने तौहीद फैलाने के लिए रसूल को भेजा, 4 साल जहां नबी पाक रहे, वहां कैसे शिरक हो सकता है, किस तरह की तू बात करता है। बहरहाल जहां मेरे नबी पाक बैठ जाए वो जगह बरकत वाली हो जाती है। उस जगह को चूमना मुसलमान का ईमान है, उस जगह पे सजदा करना मुसलमान का ईमान है, उस जगह बैठ के तबरक हासिल करना ये मुसलमान का। मैं तो पहली दफा रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे साथी कहने लगे क्या हुआ, मैं कहा इधर आओ, लोगों को अगे जाके मिलनी, सानू इत्थे ही लभ गई है, रोजा तुम मेरे रियाजुल जन्नत। 12 हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहां आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। एक बात और करनी है, बड़ी जरूरी है, मेरी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी जरूर करना चाहता हूं। सुन ले, महमूद गजनवी ना गुजर रहे, ये आपने ना मेरी तरफ देखना है, ये बात सुनते इधर देखो, खास अहम मसला है, इस पर बड़ा जरूरी है आपका मुतवज्जे रहना। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया करता था हमेशा कि मैं वाकई सुबकुतगीन बादशाह का बेटा हूं या माज़अल्लाह मेरा बाप कोई और है। और एक ख्याल मुझे आता था कि कयामत वाकई कायम होगी, शक रहता। और तीसरा मेरे दिल में ख्याल आता था कि ये मौलवी बेचारे कमजोर से होते हैं, तो हदीस पाक में आता है कि उलमा नबियों के वारिस हैं, तो ये वाकई हदीस सच्ची है या मौलवियों ने अपनी शान के लिए बना ली है। कहते शक थे 3, मैं कहता नहीं था किसी से, पर दिल में रहते थे। तो एक दिन मैं हिंदुस्तान की एक गली से गुजर रहा था, तो दीन का एक तालिब इल्म ने कोने में बैठ के, थड़े पे फट्टे पे बैठ के ना सबक याद कर रहा था। उसे जब सबक भूल जाता ना, तो एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उसके अंदर चिराग जल रहा था और एक छोटा सा रोशनदान था, ईंट निकली हुई थी, वहां से ना एक किरण बाहर आ रही थी रोशनी की।
تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے ہیں میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیب پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے, نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے, یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے, میں مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے, فوج حرکت میں آئے, اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر, میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو, بھیج خدا عیسیٰ اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے, 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا, مجھے کو بتائے تو صحیح. کشمیری دہشت گرد ہے, افغانستان والے دہشت گرد ہیں, سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی, مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو, ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا, تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں, اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں. حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں, ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھے, پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے. امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے, وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے, لیکن ہم انہیں بتائیں گے. میں نے تہیہ کیا ہے, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, پر میں نے تہیہ کیا ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے. جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی. ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی,
یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے، یہ مہکتے رہیں گے، یہ پھولتے رہیں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔